اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ تو دیوبندیوں کا جو قصہ میں نے وہ بیان کیا ہے بطور اختصار کے، یہ لمبا قصہ ہے، تو اس میں آخر میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر اس مٹی سے لوگوں کو نفع ہونا رک گیا، یعنی بیماروں کی شفا رک گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا قصہ ہی جھوٹ ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے جو انہوں نے گڑھ لی۔ اور یہاں پر بریلوی حضرات دیوبندیوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم بزرگوں کی قبر پر جاتے ہیں تو تم کہتے ہو مشرک ہو، اور تم جو ہے جا کر قبر کی مٹی لے کے آتے ہو تو پھر بھی موحد رہتے ہو، دنیا میں توحید کے ٹھیکیدار صرف تم دیوبندی ہی رہتے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قبر والے کو کس طرح پتہ چل گیا، جب اس کا بچہ آ کر اس کو کہتا ہے تو قبر والے کو پتہ چل جاتا ہے، اس لیے لوگوں کو شفا ملنی پھر رک جاتی ہے، اور پہلے جو ہے تمہارے بقول لوگوں کو شفا ملتی تھی۔ تو یہ بطور الزام ان کی بات پیش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ ہی سارا جھوٹا ہے، جو دیوبندیوں نے اپنے مولویوں کو اونچا اڑانے کے لیے، اونچا لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے قصہ گھڑا ہوا ہے۔ اور اس قسم کے جو قصے ہیں مختلف لوگ گھڑتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سچ ہو کہ پیر نہیں اڑتے لوگ، لیکن مرید اڑاتے ہیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جس آدمی کے شاگرد یا مرید ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا استاد، ہمارا پیر اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس نے تو یہ کرامتیں کر رکھی ہیں، یہ اس کے کام ہے، اور حقیقت میں ہوتا سب جھوٹ ہے۔ تو یہ بہرحال قبر سے کے پاس جانا، قبر کی مٹی لوگوں کا لے جانا، یہ سارا کام یہ شرکیہ عقائد میں آتا ہے، اور اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے شریعت میں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں سے کی زیارت سے ہی منع کر دیا تھا پہلے، پھر بعد میں اجازت دی۔ اگر قبر کی مٹی کے اندر کوئی شفا ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی صحابہ کرام استعمال کرتے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ان کے سامنے موجود تھی مدینے میں، صحابہ کرام نے خود قبر بنائی ہے، اور پھر اس کے باوجود کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی امام سے اس مٹی کا لے جانا یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانا یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے جو دیوبندیوں نے کر رکھی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی دوغلی پالیسی ہے، ان کے پیمانے اور ہیں، اپنے لیے اور ہیں، دوسروں کے لیے اور ہیں۔ جب فتوے کی زبان سے بات کرتے ہیں تو وہ اور زبان ہوتی ہے، جب اپنے اکابر کا مسئلہ آتا ہے تو دوسری زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کرامت تو ہے ہی نہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں جو انہوں نے کر رکھی۔